کس طرف چلو گے، کیا کرو گے فائدہ ہوگا، کیا کرو گے نقصان ہوگا۔ ہمیں عقل دی ہے، علم دیا ہے، تو ہم اعتراض کرنے کی تو پوزیشن میں ہی نہیں ہیں، حیثیت میں ہی نہیں ہیں۔ تو ہمیں مشیت کو سمجھنا ہوگا۔ وہ رب جس نے چمکتا دن بنایا ہے، اس نے تاریک رات بھی بنائی ہے، یہ اس کی مشیت۔ اس نے اگر نرم و نازک پھول بنایا ہے، چبھتا ہوا کانٹا بھی بنایا ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ اگر اس نے حلال جانور بنائے ہیں تاکہ ہم ان کے گوشت کھا سکیں، ہمیں ان سے غذا مل سکے، تو اسی نے وہ جانور بھی بنائے ہیں جو تکلیف پہنچاتے ہیں اور جن کے بارے میں گندگی کا تصور ہے۔ تو یہ مشیت ہے۔ اگر اس کی مشیت کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کبھی بھی حقیقت کو نہیں جان سکیں گے۔ لوگ مشیت کو سمجھتے نہیں اور کہہ دیتے ہیں دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، تمہاری عقل کم ہے، تمہارا علم کم ہے۔ میرے رب کی حکمت اور دانائی کا تم مقابلہ کر سکتے نہیں، اس کو پہنچ سکتے نہیں۔ اس کی معرفت، اس کی پہچان اگر اتنی ہی آسان ہوتی تو پھر بندوں کے لیے کیا مشکل تھی۔ جان لو وہ رب تعالی ہے۔ ہمیں اس کو یہ پہچاننا کہ یہ سارا نظام، یہ کارخانہ قدرت اسی کا بنایا ہوا ہے، کوئی چیز غلط نہیں ہے۔ ہاں ہماری معلومات کم ہوتی ہیں، ہماری سمجھ کم ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی چیز خالی از حکمت نہیں ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں۔ غصہ کس نے بنایا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ رحم کس نے بنایا ہے؟ آپ میں غصہ نہ ہو، صرف مہربانی ہی مہربانی ہو، تو جن موقعوں پر غصے کی ضرورت ہے کیا کریں گے؟ وہ والا غصہ نہیں جس میں آپ بالکل اب آؤٹ آف کنٹرول بے قابو ہو جائیں، مگر یہ دونوں کو سمجھیں۔ اور عربی میں بڑی مشہور بات تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ چیزیں اپنی، اونچی کہیے، یہ یاد کر لیں۔ رات نہ ہوتی تو دن کا پتہ چلتا، بدبو نہ ہوتی تو خوشبو کا پتہ چلتا، اونچی، غصہ نہ ہوتا تو مہربانی کا پتہ چلتا۔ تو یہ ضد ہے پہچان کے لیے۔ اب جنہوں نے اس حقیقت کو نہیں جانا، بتائیں وہ کسی چیز کو غلط کہیں تو ان سے کہیں گے پہلے پہچانو۔ بغیر پہچان کے اپنی آواز اونچی نہ کرو، پہلے جاننے کی کوشش کرو، پہچاننے کی کوشش کرو۔ غضب بھی رب نے بنایا ہے، رحمت بھی رب نے بنائی ہے، تو یہ اس کا کارخانہ قدرت۔ اس کا نام غفار بھی ہے، اس کا نام قہار بھی ہے۔ وہ بخشتا بھی ہے، ڈھانپتا بھی ہے، وہ سزا بھی دیتا ہے۔ یہ کارخانہ قدرت اسی کا ہے۔ وہ اس کی صفات، کہیں کسی صفت کا ظہور ہے، کہیں کسی صفت کا ظہور ہے۔ ہماری عقل میں کمی ہے، اس کی شان میں کمی نہیں۔ یہ میں نے بہت سنبھل کر آپ کو بات پہنچائی ہے۔ تو وہ لوگ جو کم علمی، نا سمجھی، نا واقفی کی وجہ سے زبان کھول دیتے ہیں، انہیں پہلے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دھیان دیجئے، میں آپ کو ابھی ایک دو مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہاں آپ غلطی کرتے ہیں۔ جوان لڑکا 18-20 سال کا کسی حادثے کا شکار ہو گیا، اللہ کی پناہ۔ گھر میں 90 سال کا بوڑھا موجود جس سے چلا نہیں جا رہا، بستر پر پڑا ہوا ہے۔ کسی کے منہ سے نکل گیا، لینا تھا تو اللہ نے اس بوڑھے کو لیتا۔ وہ جوان، ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا، ابھی اس نے مزے کیا لیے تھے، اس کی ضرورت تھی، اس بوڑھے کی تو اب ضرورت نہیں رہی ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے۔
مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کیا ہمیں کہنے کی اجازت ہے؟ ایک شخص پیدائشی نابینا، بڑا خوبصورت، آواز بھی بہت اچھی، جسم ٹھیک ٹھاک، ارے یار کتنا خوبصورت آدمی ہے، اللہ اس کو آنکھیں بھی دے دیتا تو کیا جاتا؟ کہتے ہیں یا نہیں؟ مشیت نہیں جانتے۔ رب تعالی نے اس کو آنکھیں کیوں نہیں دی ہیں وہ ہم سے بہتر جانتا ہے، زیادہ بھی جانتا ہے اور نہ جاننے کی وجہ سے بول دیا، اور بولتے ہوئے ارے یار میں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا تب ہو کہ آپ کو کچھ معلوم ہو۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی سمجھنے کے لیے، آسان کر دی تھی بات، پھر سنا دیتا ہوں۔ ایک نوجوان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں یا ختم ہو گئیں، بچہ تھا، نابینا ہو گیا۔ اس کا کوئی دوست تھا، وہ ایک اللہ والے کا ملنے والا، اللہ والے اس نوجوان کو بہت چاہتے تھے۔ اس نوجوان نے آ کر کہا، حضرت ایک طرف تو کہتے ہیں تم میرے لاڈلے ہو، پیارے ہو، میرا یہ دوست نابینا دوست ہے میرا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ آپ اتنے اللہ والے ہیں، دعا کر دیں، یا وہ بائی برتھ یا آنکھیں چلی گئیں، جو بھی تھا۔ حضرت صاحب نے فرمایا، اللہ والوں نے، اللہ نے اس کو آنکھیں نہیں دی ہیں تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اللہ اس کے بدلے میں بہت نوازے گا۔ وہ ضد پر اتر آیا۔ ایک طرف تو اتنا پیارا کہتے ہیں، اتنی سی بات نہیں میری پوری کر سکتے، اس نے ضد کی بہت زیادہ۔ اللہ والوں نے دعا کی، اللہ نے اس شخص کو آنکھیں دے دی، بینائی دے دی۔ اس کو ملی تھی نئی نئی بینائی، دنیا کی چکا چوند دیکھ کر، چمک دمک دیکھ کر وہ تو پاگل ہو گیا۔ ہر چیز اس کا کرنے کو جی چاہے، ہر چیز پکڑنے کو جی چاہے، اس نے دیکھا جو نہیں تھا پہلے، اسی میں غلطی کر گیا۔ کسی چیز کی طلب میں اس سے ہو گئی غلطی، اگلوں نے اس کو پکڑ لیا، اس سے جناب مقابلہ شروع ہو گیا، قتل ہو گیا، اس کو جیل ہو گئی، عمر قید، جتنی زندگی ہے جیل میں کاٹو۔ وہ اس کا دوست جو اللہ والوں کا ملنے والا تھا آیا ان کے پاس، حضرت جی یہ ہو گیا۔ فرمایا تجھے پہلے کہا تھا، رب تعالی نے آنکھیں اگر نہیں دی تھیں اور کیا کچھ دیا ہوا تھا، کتنی نعمتیں تھیں، کتنی آسانیاں تھیں۔ اب آنکھیں ہیں مگر جیل میں بیٹھا ہے، بول کیا فائدہ ہوا؟ تو نے اپنی منوائی۔ رب تعالی نعمت دیتا ہے تو اس کی قدر کے لیے انتظام بھی ہوتا ہے، تمہیں رب کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ یہ چیز تم نے خود مانگی، اب تم سنبھال نہیں سکے، بولو اب۔ اس نے کہا جی آج سمجھ آ گئی ہے، غلطی ہو گئی۔ اب فرمایا اسے کہو توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن بات جو ہمیں پہنچی وہ یہ کہ ہم اپنی غلطی پر توجہ نہیں دیتے اور رب تعالیٰ کی مشیت میں دخل دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا، یہ جو کبھی کبھی کافر تم پر غالب آ جاتے ہیں اور تم کبھی کبھی ان سے ہار جاتے ہو، تو دل تنگ نہیں ہونا، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ کیوں؟ تمہیں ہمیشہ فتح ملتی رہے، تم
توجہ ہی نہیں دو گے، اب کم از کم تیاری کرو گے، محنت کرو گے، خیال رکھو گے۔ کہتے ہیں نا گھوڑے کو سدھا لیں تو سدھانے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ یہ سرکشی نہیں کرے گا، یہ مستی نہیں کرے گا، اس کو قابو رکھنا ہے، کسی وقت دوبارہ پھر مستی چڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح بندے کو، تاکہ اس کو کبھی فتح ہے تو کبھی شکست، تاکہ وہ اپنے آپ کو قابو رکھے، بے مہار نہ ہو جائے، بے لگام نہ ہو جائے۔ تو یہ مشیت ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اعتراض اونچی کہیے نہیں کرنا۔ ہم لوگ ناشکرے بھی ہیں، ہم لوگ بے سمجھ بھی ہیں، ہم لوگ جتنی بھی طاقت رکھتے ہوں، عقل رکھتے ہوں، اس کے باوجود ہم اللہ کے کارخانہ قدرت کو پوری طرح سمجھ سکتے نہیں۔ جب یہ مانتے ہیں پھر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ایک پیر صاحب تھے، مریدوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، کسی علاقے میں پہنچے، وہاں ہر چیز کا بھاؤ ایک تھا، ہر چیز کا بھاؤ، قیمت، سونا بھی اسی بھاؤ، تربوز بھی اسی بھاؤ، سبزی بھی اسی بھاؤ، گوشت بھی اسی۔ ان کو جب پتا چلا، کہنے لگے یہاں سے فوراً نکلو، یہ جگہ رہنے کی نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ مرید کہنے لگے حضرت جی یہاں تو ایک ہی بھاؤ میں چیزیں مل رہی ہیں، مزے ہی مزے ہیں کچھ دن، تو فرمایا فوراً نکلو۔ مرید نہیں مانے، حضرت صاحب کہتے رہے میں تمہیں بتا رہا ہوں، اصل میں معاملہ الٹا ہو گیا، مریدوں کو پیر کا کہنا ماننا چاہیے، آج کل مرید کوشش کرتے ہیں پیر ہمارا کہنا مانے، پیر صاحب ایسا تعویذ لکھو، میرے لیے ایسا کر دو۔ اور پیر صاحب سے پوچھ کے میں کیا کروں، تو الٹا ان کو کہہ رہا ہے کہ ایسا کر دو۔ پیر صاحب منع کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہیں رہنا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا، سارے کے سارے کسی الزام میں پکڑے گئے، وہاں پر سزا بھی اسی طرح ہی تھی، ہر جرم کی چھوٹا ہو یا بڑا سزا بھی۔ تو نتیجہ کیا ہوا، وہ سارے کے سارے پریشان۔ حضرت صاحب نے فرمایا دیکھو تم نے نہیں مانا تھا کہنا، اب بھگتو۔ یہ میں نے بات کیوں سنائی، جہاں یہ معاملہ ایک جیسا ہو وہاں آپ اس کو مزہ نہ سمجھیں، راحت نہ سمجھیں، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں نہیں ایک ہی جیسا موسم رہے، جو چاہتے ہیں ہمیشہ فتح ہوتی رہے، جو چاہتے، تو پھر اپنے آپ کو دیکھو، سنبھالو، یہ تمہارے لیے بہت ہی اہم بات۔ اب جنگ احد میں کیا ہوا، ایک درہ تھا ناکا پیچھے کی طرف سے آنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 یا اس سے زیادہ صحابہ وہاں بٹھا دیے کہ کچھ ہو جائے تم نے یہاں سے ہلنا نہیں، یہیں بیٹھے رہنا، جب تک میں خود نہ کہوں تمہیں تم نے یہاں سے ہلنا نہیں۔ بیٹھ گئے، جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مال غنیمت صحابہ لینے لگے، کافر بھاگ گئے۔ ادھر یہ جو 50 تھے ان میں گفتگو شروع ہو گئی، اب تو فتح ہو گئی، اب یہاں کیوں بیٹھے؟ کچھ کہنے لگے نہیں یہیں بیٹھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں۔ انہوں نے کہا وہ تو جنگ کے لیے، آپس میں اپنی رائے لگانے لگ گئے۔ وہ وہاں سے اٹھے، پیچھے سے اس وقت جو لوگ طاق میں بیٹھے تھے، ادھر سے یہ لوگ جب ہٹے انہوں نے حملہ کر دیا، ادھر جو کافر بھاگ رہے تھے ان کو پتا چلا، وہ بھی پلٹ آئے، مسلمان بیچ میں پھنس گئے۔ قرآن میں سارا واقعہ موجود ہے۔ وہ فتح شکست کے انداز میں بدل رہی تھی، کیوں؟ کہ ہم نے اپنی عقل کو لڑایا نبی کے حکم کے مقابلے میں، نبی کے فرمان کے مقابلے میں۔ یہ ایک صرف جھلک دکھائی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے عمل سے وہ بات ہوئی تھی نا۔ اب کوئی کہہ دے کہ نہیں جی اللہ کو منظور یہی تھا، تو
تو یہ کہنا تو آپ کے لیے بہت آسان ہے، مگر آپ نے مشیت کو نہیں سمجھا، رضا کو نہیں سمجھا، تو تقدیر پر یا ایسے مسئلوں پر جو لوگ گفتگو کرتے ہیں، میں نے یہ صرف اتنی تفصیل ان کے لیے پیش کی ہے کہ جب جانتے نہیں ہو تو بولنے کی ضرورت نہیں۔ اور آج کل کیا ہے، آپ ٹیلی ویژن میں دیکھیں، وہ متجددین، نئی نئی باتیں کرنے والے جو نئے ہیں نا، وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ، نہیں جی اس میں اصل راز یہ ہے۔ تو کدھر سے راز معلوم کرنے والا آ گیا قدرت کے؟ تجھے الہام ہوا ہے؟ وہ باتیں کر کے پیش کر رہے ہیں، نہیں یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے۔ تو رب کا فرمان سچا، نبی کا فرمان سچا، غلط کہنے والے کی عقل جھوٹی، اس کا بیان غلط، ہم اللہ اور رسول کے مقابلے میں کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو مشیت کو پہچانے، مشیت اور ہے، رضا اونچی کہیے۔ اللہ نہیں چاہتا، نہ ظلم چاہتا ہے اللہ، نہ اللہ برائی چاہتا ہے، نہ اللہ گندگی چاہتا ہے، لیکن مشیت اور ہے۔ یہ میرے آپ کے لیے رکھا، ہمیں عقل بھی دی، رہنمائی بھی دی، اب ہمیں پہچاننا چاہیے کہ رضا اور ہے، مشیت۔ تھوڑی سی جھلک ہے، اگر ابھی بھی بات آپ کے ذہن میں کہیں گرا ہے تو میں اس کا جتنا بھی ازالہ کر سکتا ہوں مختصر بیان کیا ہے، سمجھانے کے لیے کہ ہمیں اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ ہم اعتراض کر سکتے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رات کیوں بنائی ہے، دن کیوں بنایا ہے، موسم کیوں بنائے ہیں، یہ اس کی مشیت ہے، وہی جانتا ہے۔ کسی علاقے میں گرمی بہت، کسی علاقے میں مسلسل برف ہی برف ہے، تو یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی اونچی مشیت ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے لاکھ ٹامک ٹوئیاں کریں، قلابے ملائیں، ہم حقیقت حال کو بیان کر سکتے نہیں۔ یاد رہے، تو یہ جو کبھی کبھی کفار کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے بتا دیا گیا کہ اس سے دل تنگ نہیں ہو، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں۔ میں یہ جملہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، پھر سنا رہا ہوں آپ کو، دھیان سے سن لیں۔ اللہ کے ہر کام میں اونچی، اگر ہماری ہر دعا قبول ہونے لگ جائے، میں پھر کہہ رہا ہوں ذرا بہت توجہ سے سنیں، ہماری ہر دعا، ہم پاگل ہو جائیں، ہم کیا ہو جائیں؟ کیوں؟ آپ کا موڈ، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نا موڈ، مزاج، ہر وقت ایک جیسا، کسی وقت موڈ بنا، آپ کے منہ سے نکل گیا ایسا ہو جائے، تھوڑی دیر گزرتی ہے اس چیز کی، ارے یار یا اللہ تیرا شکر ہے ایسا نہیں ہوا، ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ یا نہیں ہوتا؟ اونچی، تو اب پہچانے ہمارا تو یہ حال ہے، اور ہم چلیں اللہ پر اعتراض کرنے۔ انسان، اس کی حالت، ویسے وہ مضمون چھپا ہوا ہے بہت پرانا، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ حدیث شریف ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کی حالت کیا؟ لالچی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 700 سال پہلے، کہتے ہیں میں نے نچوڑ نکالا ہے انسان کے مسئلہ کیا ہے کہ اپنے حصے سے زیادہ مانگتا ہے، وقت سے پہلے مانگتا ہے۔ جو کام ہونا ہے دیر سے وہ جلدی ہو جائے، اور جتنا میرا حصہ ہے اس سے مجھے زیادہ مل جائے، یہ انسان ہے۔ فرمایا حدیث شریف میں آیا، سونے کی ایک وادی ہو، بندہ کہے گا 2 ہو جائیں، 2 ہوں گی وہ کہے گا 4 ہو جائیں۔ انسان کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ خواہشات لا متناہی، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے۔
ہم اسی سوچ میں تگو دو ساری اتنی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کیوں ہو گیا، پہلے اپنی حالت تو دیکھیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد، انسان کے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں مٹی پہ لگاتا ہے، پیسے زیادہ ہو جائیں کہاں خرچ کرتا ہے؟ جو کچھ آپ بناتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں، یہ لگا دو یہ لگا دو، مٹی پہ ہی لگا رہے ہیں۔ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے، اور مٹی پہ ہی لگائے، سب کچھ مٹی ہو جانا ہے، فانی ہے۔ حضرت عثمان کو بھی پیسے ملے تھے، ان کو بھی دولت ملی تھی، انہوں نے مٹی پہ نہیں لگائے، انہوں نے بار بار جنت خریدی تھی، بار بار اس پیسے سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھے مکان نہ بنائیں، شوق سے بنائیں، لیکن پہچانے بھی صحیح، شکر بھی سیکھیں، رب کی رضا اختیار کریں، اس کی مشیت کو سمجھیں، اس پر اعتراض نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے۔ پہچانو پہچانو، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ قرآن میں ہے، دونوں میں جو بات ہوئی۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ نے روح زمین کی حکومت دے دی، بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے اسے کہا کہ تو رب نہیں، رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ خدائی کے دعوے کرنے والے نمرود کی عقل کتنی تھی، کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، عقل بہت چھوٹی، کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے ایک پھانسی کے مجرم کو چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ کو پھانسی دے دی، کہنے لگا دیکھو جس نے زندہ رہنا تھا میں نے مار دیا، جس نے مرنا تھا اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا۔ اس کو موت زندگی کا مطلب بھی سمجھ میں، مارنا اور زندہ کرنا کیا ہوتا ہے اس کو وہ بھی سمجھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے پھر آخری دلیل پیش کی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو تو اس سورج کو مغرب سے نکال۔